ناظرین، آپ نے بے شمار چوریوں کے بارے میں سنا ہوگا اور اس میں سے بہت سی چوریاں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں یہ پتہ نہ چلا ہوگا کہ چوری کس نے کی، کیونکہ جب بھی کوئی چور چوری کرتا ہے تو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے چور ایسے ہوتے ہیں جن کو چوری کے بعد پکڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی چور آسانی سے چوری کر لیتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر چوری کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر چوری کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ کچھ نیا سیکھو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دی فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چوری کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر آخر ایسی کیا بات ہے اس بینک میں کوئی بھی چور یہاں چوری نہیں کر سکتا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ موجود ہے۔ اس گولڈ کی قیمت تقریباً $250 بلین ہے۔ یہ اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بہت سے ملکوں کا قرضہ بھی اتارا جا سکتا ہے۔ یہ اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں جن کی اکنامی اس اماؤنٹ سے کم ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو بہت زیادہ سیکیور بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس گولڈ کو چرانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، اور اگر کوئی چوری کے ارادے سے اس بینک میں چلا بھی جائے تو اس کے لیے باہر آنا امپاسبل ہے۔ یہ بینک نیو یارک میں ہے اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے بینکس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بینک USA میں موجود تمام بینکس کی نسبت بہت ہی زیادہ بڑا اور سیکیور ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتاؤں کہ اس بینک میں موجود سارا سونا صرف USA کا نہیں ہے، بلکہ یہ سونا بہت سے فارن سینٹرل بینکس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا ہے۔ کوئی بھی عام آدمی یا کوئی پرائیویٹ کمپنی اس بینک کے اندر سونا نہیں رکھوا سکتی۔ یہاں پر ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بینکس اور پرائیویٹ کمپنیز اس بینک کے اندر گولڈ رکھواتے ہیں ان کو کوئی بھی فیس چارج نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بینک بالکل فری کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ فیس صرف اس وقت چارج کی جاتی ہے جب سونے کو والٹ سے نکالا جاتا ہے یا پھر اس کو ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ اس والٹ کے اندر کیا ہے، تو پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس کو سب سے زیادہ سیکیور بناتی ہے اور کوئی بھی اس والٹ کو بریک نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے جس والٹ کے اندر سارا گولڈ سٹور کیا جاتا ہے وہ اس بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور سے 24 میٹر نیچے ایک بیسمنٹ میں موجود ہے۔ بے شمار گارڈز 24/7 اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 24/7 اس بلڈنگ کو سیکیورٹی کیمراز کے ذریعے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان سب آبسٹیکلز کو پار کر کے بلڈنگ کے اندر جانا امپاسبل ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان اس امپاسبل کو پاسبل کر کے بلڈنگ کے اندر چلا بھی جائے، پھر اس بلڈنگ کے بیسمنٹ سے والٹ کے اندر جانے کے لیے صرف ایک ہی انٹرنس گیٹ ہے۔ یہ انٹرنس گیٹ ایک سٹیل سلنڈر ہے جس کی ہائٹ تقریباً 3 میٹر ہے اور اس کا وزن 90 ٹن ہے۔ اس سلنڈر کے گرد 140 ٹن کا سٹیل اینڈ کنکریٹ فریم ہے۔ یہ سلنڈر 90 ڈگری گھومتا ہے تو یہ والٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے دن اسے صرف آتھورائز لوگ ہی اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس سلنڈر کے اندر چلا جائے اور بعد میں یہ سلنڈر بند ہو جائے تو یہ اتنا زیادہ ایئر ٹائٹ ہے کہ 3 دن کے اندر اس بندے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس گیٹ کو پار کر لے اور والٹ کے اندر چلا جائے تو والٹ کے اندر والے ایریا کی بھی 24/7 کیمراز کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے، اور اس والٹ میں موشن سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس والٹ کے اندر 122 کمپارٹمنٹس ہیں جہاں گولڈ کو سٹور کیا جاتا ہے۔ ہر کمپارٹمنٹس کو 2 کمبینیشنز کے ذریعے لاک کیا گیا ہے اور ان لاکس پر سیل بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر گولڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہو تو پھر اس کے لیے 3 بندوں کی آتھورائزیشن ضروری ہوتی ہے، جس میں 2 بندے نیو یارک فیڈ گولڈ سٹاف کے اور ایک بندہ انٹرنل آڈٹ سٹاف کا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی والٹ پر موجود لاک کے دونوں کمبینیشنز کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، اس لیے تینوں بندوں کا والٹ کے کمپارٹمنٹس کو کھولنے کے لیے ایک ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ان تمام آبسٹیکلز کو کراس کر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس والٹ کے اندر 5,08,000 گولڈ بارز موجود ہیں اور ہر بار کی قیمت تقریباً $6 لاکھ ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر بار کا وزن تقریباً 27 پاؤنڈ ہے۔ اتنی زیادہ بارز کو اٹھانے کے لیے آپ کو اندر کسی گاڑی یا کسی لوڈنگ مشین کو لے کر جانا ہوگا، لیکن ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس والٹ میں انٹرنس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ اگر ان تمام آبسٹیکلز میں ناکام ہونے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ اس والٹ کی کسی دیوار میں ڈرلنگ کر کے والٹ کے اندر چلا جائے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ والٹ کی دیواریں بہت ہی ہیوی سٹیل اور کنکریٹ سے بنائی گئی ہیں اور ان میں وائبریشن سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ڈرلنگ کرے بھی تو ان سینسرز کے ذریعے سیکیورٹی کو پتہ چل جائے گا۔ آج تک کسی نے بھی اس طرح سے اس بینک میں چوری کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کچھ ہیکرز نے اس بینک میں چوری کی تھی۔ 2016 میں ہیکرز کے گروپ نے ایک بنگلہ دیش کے بینک کو ہیک کیا اور وہاں سے اس فیڈرل بینک کو ایک فیک ای میل کی اور $95 کروڑ کی ریکویسٹ کی۔
سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بینک نے اس ای میل کے بارے میں زیادہ ریسرچ بھی نہیں کی اور اماؤنٹ کو ان ہیکرز کے حوالے بھی کر دیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔